کہ ہم یہ سمجھے کہ سیکھنے کا عمل تو بھائی وہیں سے شروع ہو گیا جب پریگنینسی اسٹارٹ ہوئی تھی، بچے نے وہیں سے سیکھنا شروع کر دیا. جو کچھ ماں کری ہے یا ماں کے اراؤنڈ جو اس کی انوائرمنٹ ہے، اس میں اس کے گھر کا، بالکل اس کے گھر سے باہر کا ماحول، وہ سارا اثر انداز نہ صرف ماں پہ ہو رہا ہے بلکہ اس بچے پہ. ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے، اس کے جو کی فیزز ہے جن کو ہم سینسٹیو فیزز کہتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان کو ہم سینسٹیو کیوں کہتے ہیں؟ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی پلنا اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور جب ہم پلنے اور بڑھنے اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا عناصر شامل ہیں؟ جسمانی، بالکل، ذہنی، اس کی صلاحیت بولنے کی یعنی لنگوسٹک جسے ہم لینگویج کہتے ہیں جی. اس کے علاوہ اس کی سماجی رویہ یعنی اس کی سوشل ڈیولپمنٹ، اور اس کے علاوہ اور بھی سارے جو ہمارے اس کے ڈائمینشنز ہوتے ہیں، یعنی ایک مکمل شخصیت کے لیے. اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے بچوں کی، یہ سیٹسفیکٹری ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو لے کے؟ ایز این ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتی ہے کہ ہمیں کہاں وہ بوٹل نیکس کدھر ہے، ان کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ سائنس نے واضح کیا ہے کہ ملین اینڈ تھاؤزنڈز آف کنیکشنز بلڈ ہوتے ہیں پہلے 2-3 سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پیرنٹنگ اور نرچرنگ کیئر کے پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر سواد شجاع کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج میری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر سواد شجاع ٹائم نکال سکی ہے، تو آپ کو بہت بہت ہم ویلکم کرتے ہیں. میں ڈاکٹر سواد شجاع کا تعارف کراتی چلوں. ہماری ECD کی چیمپئن ہے پاکستان میں، مینیجر ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی یونیسیف میں، اور ان کا 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے پبلک ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کام کیا ہے. اور یونیسیف کے ساتھ ماشاءاللہ آپ پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہی ہیں، اور جب سے آپ آن بورڈ آئی ہیں ECD کو تو میں کہنا چاہوں گی کہ پہیے لگے ہیں، اور ان کو ابھی بس اس سفر کو مزید ہم نے تیز کرنا ہے انشاءاللہ. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ سیریز میں میم ہم ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے. ویسے تو جب ہم کیپیسٹی بلڈنگ یا اس طرح کے ایکسپرٹ لیول ورکشاپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم بہت آرام سے ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور اس میں جو اس کے ڈیفرنٹ ڈومینز ہے یا اور لوازمات ہے اس پہ ہم اسی زبان میں بات کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ سے گزارش کروں گی کہ کیونکہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے سب کو ہم نے سمجھانا ہے کہ یہ ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے، اس کے جو کی فیزز ہے جن کو ہم سینسٹیو فیزز کہتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان کو ہم سینسٹیو کیوں کہتے ہیں. تو اوور ٹو یو میم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو خدیجہ. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بہت شکریہ مجھے یہاں پہ آپ نے انوائٹ کیا، اور آج ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بات بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ سادہ زبان میں بات کریں تاکہ لوگوں تک ہم بات پہنچا بھی سکیں اور خود بھی سمجھا سکیں. بالکل. تو بیسکلی ہم جب بات کرتے ہیں نا ہولسٹک ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی، تو میں اس کو تھوڑا سا توڑنا چاہوں گی کہ جب ہم ارلی کہتے ہیں تو کتنا ارلی، اور چائلڈہڈ کیا ہے، اور ڈیولپمنٹ کیا ہے. تو اور آپ نے فیزز کا بھی کہا جی. تو اگر ہم اس کو پورا ایک لائف سائیکل اپروچ سے لیں تو بچے کے جو ڈیولپ ہونے کا ہے، یعنی بچے کی نشو و نما، اس کی افزائش یا اس کا بڑا ہونا مکمل طور پہ ہولسٹک مکمل طور جی، تو وہ آغاز کہاں سے ہو جاتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جب پریگنینسی ہوتی ہے تو وہاں سے یہ آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ جرنی ہے ہولسٹک چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، ایک رستہ ہے جس پہ ایک بچہ چلتا ہے، سفر ہے جس پہ وہ طے کرتا ہے، اور وہ سفر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب ماں جو ہوتی ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے. کیونکہ عمومی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بچہ جب پیدا ہوگا تو پلے گا اور بڑھے گا، لیکن بچے کے جو پیدا ہونے یا پڑھنے اور بڑھنے کا عمل ہے وہ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو جب ہم ہولسٹک چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کی جو ماں ہے وہاں سے بھی سلسلہ، بلکہ اب تو خدیجہ آپ بھی باخوبی واقف ہیں، ہم سارے یہ بات کرتے ہیں کہ انفیکٹ یہ سلسلہ تو شاید اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے جب ہماری بچیاں بڑی ہوتی ہیں، اور وہ اس مراحل میں داخل ہونے سے پہلے، شادی کے مراحل یا وہ ماں بننے کے مراحل سے پہلے بھی جو ان کی صحت ہوتی ہے، اور صرف جسمانی صحت کی بات نہیں کر رہے ہم، جسمانی، ذہنی، بالکل ٹھیک ہے، ان کی سماجی، وہ سارے جو ڈائمینشنز ہیں وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن جو سائنس ابھی تک بہت کلیئرلی واضح کر چکی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی پلنا اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور جب ہم پلنے اور بڑھنے اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا عناصر شامل ہیں؟ جسمانی، بالکل، ذہنی، اس کی صلاحیت بولنے کی یعنی لنگوسٹک جسے ہم لینگویج کہتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی سماجی رویہ یعنی اس کی سوشل ڈیولپمنٹ، اور اس کے علاوہ
اور بھی سارے جو ہمارے اس کے ڈائمینشنز ہوتے ہیں، یعنی ایک مکمل شخصیت کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہے. تو یہ جو سینسیٹیو پیریڈ کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس کا پہلا سینسیٹیو پیریڈ تو وہیں اسٹارٹ ہو جاتا ہے جب پریگنینسی ہوتی ہے. بالکل. اب وہ 9 مہینے میں جی بچے کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہ عام تاثر ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو دیکھے گا، سنے گا، سمجھے گا. صحیح بات ہے. ایسا نہیں ہے، یہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو ماں کی جو صرف ہم غذا کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچے تک پہنچ رہی ہے، ماں صحیح کے بات ہے. تخیل، ماں کے خیالات، وہ Absolutely. ساری چیزیں بچے تک جا رہی ہیں. بالکل تو اس کا مطلب ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ وہیں سے اسٹارٹ وہیں ہو سے گئی ہے شروع ہو بچے کی. جاتی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ماں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ایک بہت اہم ہے. بالکل. اور جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو خوراک اچھی لیں، نیند پوری کریں، لیکن ساتھ کے ساتھ ہمیں اس کی ذہنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. بالکل. تو یہ اس لیے بڑا سینسیٹیو ایک اس کی ایموشنل ہیلتھ اس کی ایموشنل ہیلتھ بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے. بالکل. ایک تو یہ سینسیٹیو پیریڈ ہو گیا، تو اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا. اور یہی بچے نے ابھی پیدا ہونا، بالکل. تو وہ اب ایک دوسرے سینسیٹیو پیریڈ میں داخل جی. ہو رہا ہے. تو صرف ایک بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی ابھی تو جب بچہ پیدا ہوگا، بڑھے گا، جب اسکول جائے گا تو سیکھے گا. تو اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ سیکھنے کا عمل تو بھائی وہیں سے شروع ہو گیا. جب پریگنینسی اسٹارٹ ہوئی تھی بچے نے وہیں سے سیکھنا شروع کر دیا. جو کچھ ماں کری ہے یا ماں کے اراؤنڈ جو اس کی انوائرمنٹ ہے، اس میں اس کے گھر کا، بالکل، اس کے گھر سے باہر کا ماحول، وہ سارا اثر انداز نہ صرف ماں پہ ہو رہا ہے بلکہ اس بچے پہ ہو رہا ہے. اب وہاں سے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جو پہلے 2 سال ہیں، اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پہلے 2 سال میں بچے کی مثال جو ہے نا وہ 4x4 گاڑی کی طرح ہے جو بہت تیزی سے چل رہی ہوتی ہے. اسپیشلی اس کے برین میں جس طرح کے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہم بات کرتے ہیں برین ڈیولپمنٹ کی، نیورو سائنس کی بات کرتے ہیں، دماغ میں جو خلیے ہوتے ہیں جو ہم نیورونز کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات، وہ اس میں کنیکشنز جوڑنے ہوتے ہیں. اچھا وہ کنیکشن جڑتے کیسے یا نہیں جڑتے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جتنا اچھا بچہ کھائے گا، جتنا اچھا بچے کی ہیلتھ کی خیال کیا جائے گا، جتنا اچھا اس کو انوائرمنٹ دیا جائے گا، جتنا اچھا بچے سے انٹریکٹ کیا جائے گا، اور جتنا اچھا بچے کے ساتھ کھیلا جائے گا، بالکل یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے وہ جو برین کے جو نیورونز ہیں نا اس کو جوڑ رہی ہیں، تاروں کو جوڑ رہی ہیں، بہت تیزی سے جوڑ رہی ہیں. بالکل. سائنس نے واضح کیا ہے کہ ملین اینڈ تھاؤزنڈز آف کنیکشنز بلڈ ہوتے ہیں پہلے 2-3 سال میں، اور پر سیکنڈ میں، پر سیکنڈ میں بالکل ملین تیزی سے جڑے ہوتے ہیں. تو جسٹ امیجن اس میں سے ایک چیز بھی ہم نکال دیں، ایک خیال ہم نکال دیں، تو وہ تار تو نہیں جڑیں گے. جب وہ نہیں جڑیں گے تو اس کی دماغی، جسمانی، سماجی اور جو ساری جو ہم باتیں کرتے ہیں نا ڈیولپمنٹ کے ڈومینز میں، وہ ساری کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ پیدا ہوگا. دوسرا پہلے یہ آپ بہت خوبصورت بات کر رہی ہے کہ یہ جو تارے ہیں یا یہ جو کنیکشنز ہے یہ لائف پاتھ ہے، اس کے پوری زندگی کے لیے اسی نے ایک وہ پرووائڈ کرنا ہے، ایک پاتھ یعنی راستہ اسی نے دینا ہے. اور اگر اس میں کہیں نہ کہیں ہم کمپرومائز کریں، یا آپ بہت اہم بات کر رہی ہیں، اینڈ آئی ایم شیور ہمارے سننے والوں کو چونکنا چاہیے کہ 2 سال ابھی بچہ آپ کے پاس گھر پہ ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، ہوپ فلی مائیں سب دودھ پلاتی ہیں، اور اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ ماں کا جو 2 سال بچے کو دودھ پلانا ہے اس سے ان کنیکشنز پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کو کیسے وہ اس میں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو کیا کیا چیزیں وہاں سے پرووائڈ ہوتی ہے. تو یہ سارا جو آپ انفارمیشن ہمیں دے رہی ہیں ڈاکٹر صبا، یہ ابھی تو آپ نے 2 فیزز کی بات کی ہے، اور ابھی اس پہ بھی کائنڈلی آپ آ جائیں، اس پہ بھی بات کریں، اور پھر یہ بتائیں کہ یہ جو ایک اتنا اہم انفارمیشن ہے، جو ایک بنیاد ہے، زندگی کی بنیاد ہے، ایک اچھے معاشرے کی، ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے، تو کیسے ہمیں اس کو ہم کیسے پھیلائیں؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پہلے تو آپ سینسٹیو پیریڈ کو کمپلیٹ کرو، اور پھر اس پہ بھی جواب دے دیں کہ کیسے. پہلے میں چاہوں گی کہ ہم وہ بچے کا جو سفر ہے اس کو کمپلیٹ کریں. صحیح بات ہے، میں ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں. جی، ہم بچے کا سفر کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں یہ کس طرح کسی بھی معاشرے یا کسی بھی ملک پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو ابھی وہی بچہ جو 2 سال کا ہے، اگر اس کو اچھی خوراک نہ ملے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میل نیوٹریشن ہو جائے گا نا، جسمانی ذہنی صلاحیت اس کی کم ہوگی. آپ نے اسٹنٹنگ کا بہت سنا ہوگا، وہ بھی دماغی. تو
یہاں سے سلسلہ اسی بچے کا آگے چلنا ہے. بالکل سو فرسٹ 2 years are very important. Very اور اس میں کیا ہوتا ہے, نیوٹریشن کا اپنا کردار ہوتا ہے. جیسے جی. آگے آپ نے بریسٹ فیڈنگ کی بات کی, جی تو جو بچے کو صرف ماں کا جو دودھ ہوتا ہے نا, وہ صرف غذائیت ہی نہیں پہنچاتا, اس کو ایموشنلی بھی بہت اسٹرانگ کرتا ہے, سوشلی بھی Absolutely. بہت ڈیولپ کرتا ہے. امیجن ایک بچہ جو ماں کی گود میں ہے اور دودھ پی رہا ہے, اور ماں اس سے مسکرا کے بات کر رہی ہے, ساتھ ساتھ کھیل بھی رہی ہے, ہاں دودھ بھی بالکل. پی رہا ہے. اس بچے کو, اور آپ ایک دوسرے بچے کو لے آئیں جس کو آپ نے بوٹل بنا پکڑا کے ہے. اور سائڈ میں آپ نے اس کو دودھ دے دیا, صحیح بات. آرام سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس بچے کی ذہنی صلاحیت یا اس کی جو محبت اور لو اور نرچرنگ کا جو سارا کچھ ہے, وہ بالکل بوٹل تو نہیں دے سکتی, وہ ماں دے سکتی ہے. ہے. تو کیا ہو رہی ہوگی, دونوں میں کراس کمپیریزن بہت آرام سے ہو سکتا ہے آرام سے. ڈیولپمنٹ کا. یہ وہ کانسیپٹ ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کا, کہ جب ایون آپ نے اس کا ہیلتھ کا خیال رکھا, بالکل نیوٹریشن کا خیال رکھا, آپ نے انوائرمنٹ نہیں بھولنی ہے. بالکل انوائرمنٹ کو پازیٹیو کون بناتا ہے؟ سب سے پہلے بچے کے, صحیح بات. سب سے پہلے پیرنٹس آ جاتے ہیں, بالکل اس گھر کا ماحول آ جاتا ہے, بالکل پھر اس گھر پہ اثر انداز ہونے والے باہر کے ماحول ہوتے ہیں. تو یہ ایک سیریز ہے. سیریز اب اس بچے نے بڑا تو اسی ماحول میں ہونا ہے. بالکل تو اب وہ بچہ جب 3 سے 7 سال کا ہوا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ اب اسکول جانے کا بھی تھوڑا سا ٹائم ہو گیا, اور بالکل. عام خیال ہے کہ اب یہ سیکھے گا. تو یہ خیال بھی ہمیں تھوڑا سا نظر انداز کرنا پڑے گا, کیونکہ بالکل. بچہ نے سیکھنا شروع کر دیا. بہت ریممبر میں پہلے نے کہا تھا کہ بہت بالکل. پہلے شروع کیا ہے. وہی بالکل. بچہ سیکھتے سیکھتے اب یہاں تک گھر سے بھی باہر جا رہا ہے, جی اسکول سیٹنگ میں بھی جا رہا ہے, جی. ارلی ایئرز میں جا رہا ہے, بالکل 3 سے 8 سال تک. بالکل تو اس کی شخصیت بن رہی ہے. بالکل اب یہی بچہ میں اور آپ ہو سکتے ہیں, یا آگے جا کے ہمارے بچے ہو سکتے ہیں, صحیح کسی بات. کے سننے والوں کے بچے ہو سکتے ہیں. بالکل تو یہ وہ پورا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, بالکل یعنی کنسیپشن, پریگنینسی, جس دن سے پریگنینسی ہوئی ہے اس سے لے کے کم سے کم پہلے 8 سال تک جو بھی بچے کے ساتھ اس کی ہو رہا ہوتا ہے, فزیکل, ایموشنل, بالکل نیوٹریشن کے حساب سے سارا کچھ, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بالکل اچھا, اب یہی بچہ معاشرے کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اب امیجن کہ اگر یہ ایک بچے کا ٹریک پہ نہیں ہے اور اس کو آپ ملٹی پلائر افیکٹ لگا دیں کسی بھی بالکل. کنٹری پہ, صحیح بات. تو اگر آپ حساب لگائیں تو اگر آپ کی عمومی طور پہ بچوں کی ڈیولپمنٹ پیچھے ہے تو معاشرہ تو ڈیولپ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. پھر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کر رہے ہیں. بالکل تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ختیجہ, تو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ جو کہ بنیاد ہے, اکائی ہے کسی بھی معاشرے کے ڈیولپ ہونے کے لیے, ایبسولوٹلی سو یہ میرا خیال ہے ہمارے پالیسی میکرز کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جب انویسٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے صحیح بات. تو کہاں لگانا ہے پیسہ. صحیح بات تو ہے. ارلی ایئرس, انویسٹ ان ارلی ایئرس, بیکاز یہی آپ کو لانگ لائف ریزلٹ دے گا. بالکل نہ صرف اس بچے کی گروتھ میں, بچے کلیکٹیولی آپ کی کنٹری کی گروتھ میں اور اکنامک پرسپیکٹو میں. تو ایبسولوٹلی یہ صرف ایک بچے کا سفر نہیں ہے, بالکل یہ ایک گھر کا سفر ہے, اور ایک کمیونٹی کا سفر, پوری نسل کا ایک کنٹری کا, اور ایک پوری جنریشن کا سفر ہے. ایبسولوٹلی دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ارلی ایئرس پہ کی ہے, بالکل اور ایگزامپل موجود ہیں کہ وہ ملک اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے. صحیح بات ہے. ٹائم لگتا ہے ضرور, یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کیا اور کل ہو جائے, اس کا رزلٹ ٹائم لگتا ہے. یہ ویژن ہونا چاہیے لانگ ٹائم کسی بھی کنٹری کا ویژن, کہ Absolutely. آج آپ اپنے بچوں میں ڈالیں گے, یو ول گیٹ ایونچولی ریزلٹ, آپ کو ریزلٹ ملے گا. ملے گا ہی ملے گا. تو یہ تھوڑا سا ہم اسٹیجز پہ آ گئے کہ ہم نے بچے کا سفر کمپلیٹ کیا. بالکل جو 3 سے 8 سال ہے اس میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا کیا سیٹ اپ موجود ہے, کیونکہ اب بچہ صرف ماں باپ سے نہیں سیکھ رہا, باہر بھی ہے, بالکل ٹیچرز بھی ہیں, وہ ایک بالکل. اور انڈر سیٹ آف انوائرمنٹ میں. زیادہ تر بچے اسکول میں ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, دیکھو صبح جاتے ہیں 8 بجے اور اس کے بعد کہیں تاکہ آ رہے 1:30-2 بجے آ رہے ہوتے ہیں. بالکل تو کیا ہماری اسکول سسٹم اس کے لیے اکوپڈ ہے؟ تو یہ ایک سیریز ہے. بالکل. تو آئی تھنک آپ میں نے کوشش کی ہے, آپ نے بہت بہترین ہمیں سمجھایا, بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے کہ جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے شیپ اپ ہوتا ہے, اس کے شروعات کہاں سے ہوتے ہیں, اس کے کیا کیا کنٹریبیوٹرز ہے. آپ نے مدر کی بات کی ہے, اور پھر مدر کے بارے میں آپ نے کہا کہ نہ صرف ان کی جسمانی صحت بلکہ ان کی خوشی, ان کی ایموشنل اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی بھی ضروری ہے. ظاہر ہے پراسپیرٹی ہوگی, گھر میں کھانے کے لیے ہوگا, تب ہم بیلنس ڈائٹ کی بات کر سکیں گے. اور بیلنس ڈائٹ کا آپ نے خود بتایا کہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے بچے کے ڈیولپمنٹ سے. پھر اس کے بعد آپ نے اوور آل انوائرمنٹ کی بات کی کہ کس طرح سے
گھر کا انوائرمنٹ اور پھر اس کے اندر جو سبلنگز ہے، ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہے، پھر گھر سے باہر جو نیبرہڈ ہے اور پورا ایک ایکو سسٹم میں بچہ پلتا ہے، ان سب کا بچے کے ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوشن ہے۔ اور پھر آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی کہ اگر ہم نے ایک وائز انویسٹمنٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے، ہم نے ایک اچھی قوم کی بنیاد رکھنی ہے، تو ہم نے اپنے بچوں میں انویسٹ کرنا ہے اور وہ ارلی انویسٹ کرنا ہے۔ تو تھوڑے سے آپ کائنڈلی بتائیں کہ جو دوسرے ممالک میں بھی اس پہ جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے اس پہ ریسرچ بھی ہوتا ہے، نالج جنریٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ $1 خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اکنامکس کیا کہتا ہے کل کو وہ بچہ بڑا ہو کے $1 کے عوض آپ کو کیا ریٹرن کر سکتا ہے، ایز این انڈیویجول اس کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، سوسائٹی کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سائنس کی تو آپ نے بات کی کہ کس طرح کنیکشنز ملٹیپلائی ہوتے ہیں، وہ بہت کلیئر ہے۔ اور پھر کلچرلی کیسے ہم ایک ہیلدی ہیومن ڈیولپمنٹ، ہیلدی سوسائٹی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، تو تھوڑا اس پہ بھی آپ کائنڈلی بات کریں۔ ہاں جی ختیجہ، دنیا ہی آج کل ڈالر اور پیسے کی ہے، تو ہمیں جو ہے ایک بہت عظیم جو ایک کام ہے اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کا، اس کو بھی انویسٹمنٹ ریٹرن میں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں کنونس کرنا ہے کہ جی یہ وہ چیز ہے جو چل رہی ہے۔ تو جب ہم ڈالرز کی بات کرتے ہیں تو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں یا اس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو اگر $1 لگایا جاتا ہے تو جو اس کا ریٹرن ہے وہ $13 ہے۔ بالکل، اٹس اے ہیوج اکنامک بینیفٹ۔ بالکل اس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے اس کو ہم پریکٹس میں ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں، بالکل، کہ ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کریں اس طریقے سے۔ دوسری جب ہم بات کرتے ہیں، صرف ہم ریٹرن آف انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے کہ بھی ہم 1 لگائیں گے تو ہمیں $13 مل جائیں گے۔ بالکل، اس کا نا زندگی بھر کا فائدہ ہے۔ جیسے وہی بچہ جس پہ ہم نے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں، اسی نے تو بڑے ہو کے اسکل بھی حاصل کرنی ہے نا، جو بھی شعبہ وہ اپناتا ہے، جہاں پہ بھی وہ بچی جاتی ہے، بالکل، تو اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، ارننگ کرنی ہے، ہاں، بالکل، اپنی لائف بنانی ہے۔ تو اس کا دوسرا امپورٹنٹ جو اکنامک بینیفٹ ہے وہ ہے کہ جی 25% آپ کی ارننگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے ایز این ایڈلٹ، اگر چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کنٹری میں یا اس کمیونٹی میں یا اس پرٹیکولر ایریا میں کام کیا گیا ہو، تو ارننگ کیپیسٹی بھی بڑھتی ہے۔ اچھا، بہت مزے کی بات ہے کہ جی کچھ ریسرچز میں پڑھ رہی تھی کچھ جگہوں پہ کہ جی یہ جو کرائم ریٹس ہوتے ہیں نا، اپیرنٹلی لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنک ہے، لیکن دیر آر اسٹڈیز جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ جب آپ چائلڈ ارلی ایئرس پہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کی ایموشنل، سوشل، کوگنیٹیو، فزیکل سارے ڈومینس پہ جب انویسٹ کرتے ہیں تو آگے جا کے اسی معاشرے میں کرائم ریٹس بھی کم ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جتنے بھی سوشل ویلیوز ہیں وہ بہت ہائی اپ ہوتی ہیں۔ بالکل، تو اٹس اے لائف لانگ پروسیس۔ ہم 8 سال تک کی تو بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، لیکن اس کا ریزلٹ، ایلڈنگ ریزلٹ دیکھیں، زندگی بھر کا ہے۔ بالکل، تو اٹس لائف لانگ جرنی، لیکن انویسٹمنٹ آپ کو ساری زندگی فائدہ دیا، زندگی بھر کا ہے اور ہر بچے کا حق ہے۔ آپ نے ہر بچے کو، چاہے وہ شہر میں رہ رہا ہے، گاؤں میں رہ رہا ہے، جہاں بھی رہ رہا ہے، کانفلکٹڈ وہ زونز میں ہے یا جہاں بھی ہے، ہر بچے کا حق ہے۔ بالکل۔ یہ امپورٹنٹ۔ دوسری آپ بات کری تھی انوائرمنٹ کی نا، جی، تو ہم، آپ نے بھی اور ہم نے بھی کافی، میرے خیال ہے جو ہمیں سن رہے ہیں انہوں نے بھی ضرور یہ پیرنٹنگ پروگرام کے حوالے سے بات سنی ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کریں تو ہمارے پیرنٹس اس حساب سے اکوپ بھی ہو نا، بچیاں یا بچے جو آنے والے ماں باپ ہوں گے یا جو ابھی ہیں، کیا ان کو پتہ ہے پازیٹیو پیرنٹنگ کیا ہے، کون سی چیزیں کرنی ہیں، کس طریقے سے اپلفٹ کرنا ہے۔ چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو بریسٹ فیڈنگ کی دی تھی کہ اس میں اس کا کیئر اور لو افیکشن بہت ضروری ہے۔ بالکل، دوسری ہم نے کہا جی ارلی ایئرز میں جب بچوں کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تو کھیلے نا ساتھ، اس کے ساتھ انگیج ہوں۔ آپ یقین کریں یہ بھی ریزنگ پیرنٹس کا ہے، اور بچے کھیل کھیل میں بہت سیکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا وہ رول جو امیڈیٹلی بچوں کے ساتھ ہیں۔ اوبیسلی پہلے سالوں میں ماں باپ ہوتے ہیں، سبلنگز ہوتے ہیں، نانی نانا، دادی دادا یہ ہوتے ہیں، تو ان کا کنٹریبیوشن آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بات آگے بڑھتی ہے تو کمیونٹی بھی ہوتی ہے، تو کمیونٹی نے اپنا کردار کیا ادا کرنا ہے۔ تو آئی تھنک یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ختیجہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا کیپیسٹی ہے لوگوں کی، اس کے بارے میں سمجھ کیا ہے یا ان کا اپنا کردار کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ میرا خیال یہ کردار بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ کس طریقے سے وہ کمیونٹی میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پالیسی میکرز ہیں
ان کو ڈیسیجن، جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پالیسی فریم ورک موجود ہے. بالکل میرا خیال ہے یہ بہترین ٹائم ہے کہ ہم اب اس کو عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھیں، بالکل اس کی امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے دیکھیں. بالکل تو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ پالیسی انسٹرومنٹس موجود ہیں بالکل اور اب ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. بالکل. اور اینڈ تھینکس ٹو یونیسیف، یہ جو ECD پالیسی فریم ورک ہے، مجھے اندازہ ہے اس پہ آپ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے. نہ صرف پالیسی فریم ورک ہے بلکہ جو پیرنٹنگ پیکیج ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے ECD کے سٹینڈرڈز بنائے ہیں، بہت کچھ کیا ہے. جی ابھی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے تو میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ پالیسیز بھی ہم نے بنائی، اسٹریٹجیز بھی ہے، نیوٹریشن کی اسٹریٹجی ہے، ہیلتھ کے اینڈ سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے. تو ہم کہاں لے کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے بچوں کی، یہ سیٹسفیکٹری ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو لے کے؟ ایز این ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتی ہے کہ ہمیں کہاں وہ بوٹل نیکس کدھر ہے، ان کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم بچوں کے اتنے ڈومینس کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے بچوں کے ہیلتھ کا خیال رکھنا، جی اس کے نیوٹریشن کا خیال رکھنا، بالکل. اس کی سیفٹی سیکیورٹی کی ہم نے ابھی بات نہیں کی خدیجہ، وہ بھی بہت جی اہم جی بہت اہم ہے، ایبسولوٹلی. اس کی ارلی لرننگ کا مطلب گھر میں کیا لرن کر رہا ہے، ریسپانسو کیئر گیونگ پہ تو آپ نے کافی بات کیئر کی. گیونگ، پیار محبت نرچرنگ کی ہم نے بات کی. جب یہ 5 عناصر ہیں جی تو اس کے لیے ہمیں ملٹی سیکٹورل اپروچ چاہیے، ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑا باٹل نیک جو اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل بیٹھیں کیسے، کہ یہ ساری سروسز کس طریقے سے اس بچے تک پہنچائی جا سکتی ہیں، بالکل اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. بالکل انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کی. ہمارے یہاں انویسٹمنٹ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں کتنی ہو رہی ہے، ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، صحیح بات. یہ بھی ایک بہت بڑا باٹل نیک ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت. تیسرا، کمیونٹی تک پیرنٹنگ پروگرام کے جیسے آپ نے ابھی بتایا، اور یونیسیف کافی اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ پیرنٹنگ پروگرام پہ کافی کام ہو رہا ہے. چاہے آپ کمیونٹی میں پہنچیں، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یا آج کی بھی کاوش اسی سلسلے میں. ایبسولوٹلی. اگین ابھی بھی یہ کاوش پوری نہیں ہے. نہیں، ہم ورلڈ 5th پاپولس کنٹری ہیں خدیجہ، ہمارے بہت سب سے زیادہ بچے ہمارے پاس، ماشاء اللہ. آپ چائنا. تو جب ماشاء اللہ اتنے ہمارے پاس بچے ہیں، اور اب اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں جو آج کل کے اعداد و شمار موجود ہیں، 54% یعنی آدھے سے زیادہ، 54 پاپولیشن بچوں کی ہمارے ایٹ رسک ہے ڈیولپمنٹ کے. تو اتنا بڑا ہمارا یہ جو ہے اسٹیٹسٹکس ہمیں بتا رہا ہے کہ انڈر 5 چلڈرن یعنی 5 سال سے کم عمر کے بچے 54% وہ ہیں جو رسک پہ ہیں. کسی بھی ایک ڈومین کو مس کر دینا، چلے بہت اچھا فزیکل ہیلتھ ہو، لیکن اگر اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یا اس کی لنگوسٹک پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، بولنے چالیں، یا اس کا کوئی کوگنیٹو ایشو ہے، یا بچے پہ تشدد ہو رہا ہے، یہ بھی بڑا کامن ہے انفارچونیٹلی. اسٹریس بچوں پہ ہے، ٹاکسک اسٹریس آ گئی، وہ جو جس وجہ سے بھی ہو، بالکل کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، گھر میں تشدد پہ ہو سکتی ہے، گھر سے باہر ہو سکتی ہے. اچھا، تشدد تو ایک ایلیمنٹ ہے نا، اور بھی بہت سارے ہیں کہ اس کو اگنور کرنا ہے بچے کو، ٹائم پہ کھانے کے لیے نہیں دینا، بہت ساری چیزیں، مطلب بہت کھیلنے کا موقع، کیونکہ کھیلنا ہر بچے کا حق ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کی ایک تو انڈرسٹینڈنگ، دوسری کیپیسٹیز ہماری کتنی. ایک بات میں تھوڑا اطمینان سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہم پچھلے 10 سالوں میں مڑ کے دیکھیں اور ابھی دیکھیں، تو ایک چیز تو ہے کہ سب کی تعاون سے اس میں گورنمنٹ، میڈیا، آپ جیسے لوگ، آرگنائزیشن، پرائیویٹ سیکٹر، UN ایجنسی، سب نے اپنا رول پلے کیا ہے اس کی اہمیت اجاگر کرنے میں. بالکل. آئی تھنک ابھی ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم نے اس کی اہمیت تو اجاگر کی ہے، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یونیسیف نے پالیسی انسٹرومنٹ پہ کافی کام کیا ہے، ECD پالیسی فریم ورک موجود ہے، اسٹینڈرڈ موجود ہے، انڈیکس موجود ہے، پیرنٹنگ پیکیج کمیونٹی میں جانے کے لیے موجود ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کے حوالے سے تھوڑے سے کچھ فائنینسز مختص کیا جائے، بالکل، اور پھر امپلیمنٹ کیا جائے، اور پھر اس کو میجر بھی کریں. بالکل. عموماً ہم کام کرتے ہیں اور ہم میجر کرنا بھول جاتے ہیں. بالکل تو صحیح. یہ وہ چیزیں گیپ ہیں جو میرا خیال ہے ہمیں دیکھنے چاہیے، اور اس پہ میں کام بھی کرنا چاہیے. بالکل. اور سب سے امپورٹنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو سوسائٹل شفٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہم پہلے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کس طریقے سے وہ نرچرنگ کیئر میں ہم نے اپنی نانی، نانا،
دادی اور تب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی نرچری کیئر کے کمپوننٹس ہے، وہ تو نیچرلی کرتے تھے. اور ہمیں اچھا برا وہ جو نہیں ورچوز اخلاقیات جو بتائی جاتی تھی، بالکل وہی ساری چیزیں بچے اسی طرح سیکھتا ہے. ہاں. میں اگر اس کو کبھی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو سوچتی ہوں اور اس کو پریکٹیکل ایگزامپل میں لاتی ہوں تو بہت پیاری سی خوبصورت سی پریکٹیکل ایگزامپل میرے دماغ میں بار بار آ جاتی ہے. وہ اپنے ہی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ نوازوں کو پیمپر کرتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اور بالکل یہ بہت پیاری کیوٹ سمپل ایگزامپلس ہیں. بالکل کوئی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، لیکن یہ اس کو سمجھنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو لے کے چلنا، آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت ہماری. بالکل بہت ہی امپورٹنٹ آپ چیزیں ہائی لائٹ کر رہی ہے. اور آپ انٹریکشن کی بات کر رہی ہیں کہ بچے کا اپنے بزرگوں سے، اپنے اڈلٹس کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے انیشلی تو ظاہر ہے پیرنٹس کے ساتھ، اور پھر گریجولی اس سرکل میں اور لوگ جو شامل ہو جاتے ہیں بچے کی زندگی میں، ان سب کے ساتھ اگر بچے کی انٹریکشن پازیٹیو ہے، جس پہ آپ اکثر ایمفیسائز کرتی ہیں کہ اگر آپ پازیٹیو انٹریکشنز کریں گے تو بچہ پازیٹیولی ڈیولپ ہوگا. اور آپ نے کافی ایریاز ہائی لائٹ کیے. تو امید ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں آپ کی اس گفتگو سے بینیفٹ کریں گے اور اپنے بچوں کی زندگی میں تھوڑی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. بچوں کو سنیں گے، بچوں کو پیار دیں گے، بچوں کو کھیلنے کا موقع دیں گے. اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں جس طرح سے ایفرٹس ابھی جاری ہے ان کو تھوڑا بڑھائیں گے، ملٹیپلائی کریں گے اور سب کو لے کے چلیں گے. میں اسی پہ زور دینا چاہوں گی کہ اس میں صرف گورنمنٹ نہیں ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر ہے. اس میں پاکستان میں جو ہماری اتنی ماشاءاللہ ہماری جو پاپولیشن ہے، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک اپرچونٹی بھی ہے. سب کو لے کے ان کی کیپیسٹی بلڈ کر کے ہم اس سفر میں آگے چلیں گے تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے اچھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں بس آخر میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی. پلیز دیکھیں، سائنس از کلیئر. بالکل ٹھیک ہے، نیورو سائنس از ویری کلیئر. جی. ارلی ایئرز آر دا کروشل ایئرز. ہاں، جو شروع کے سال ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو انویسٹ ان ارلی ایئرز سب سے امپورٹنٹ. ایک میسج یہ ہے. امپلیمنٹیشن از کلیئر کہ کیسے جانا ہے. بالکل. پیسہ کتنا لگے گا یہ کلیئر. افورڈیبل ہے یہ بھی کلیئر. بالکل. تو لیٹس اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. آر اون رول، ہمارا اپنا رول کیا ہے ایز این انڈیویژل. بالکل. اور جس سیٹنگ میں ہم موجود ہیں، آئی تھنک یہ ہمیں دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹی لیئرڈ بھی ہے، تو پیرنٹس پہ ہی سب کچھ نہیں ڈالا جا سکتا. بالکل. پیرنٹس، کمیونٹی، سسٹم، انوائرمنٹ، یہ وہ لیئرز ہیں جو ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے انشاءاللہ. اور دین وی ول بی ڈیفینیٹلی سینگ پازیٹیو ریزلٹ فار آور چلڈرن ان پاکستان. الحمد للہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم. تھینک یو.